الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک خالق اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ۔ مالک اللہ، جو بھی کلام پاک تلاوت کیا ہے، اس مجلس اعزا کا ثواب انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور بالخصوص جن مؤمنین نے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا، اور جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کے لیے، اور نقوی خانوادہ شکیلہ صاحبہ کے ذمے جتنے بھی مومنین نے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اور مجلس اعزا کا انعقاد کرنے کا کہا، رمضان حسین والجی صاحب، شبیر حسین اور جناب زہد صاحب، توقیر عباس صاحب اور ان کے والدین، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مالک اللہ بالخصوص پاکستان سے ظفر اقبال صاحب، ان کے والدین، مالک ان کو ایصال فرما۔ کریم اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے، مالک انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری امتحان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ ملک پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما۔ اس دنیا کے جس کونے میں بھی شیعیان حیدر کرار موجود ہیں، مالک تمام کی زندگیوں کو دراز فرما، اور دنیا کے جس خطے جس کونے میں بھی مجلس اعزا، فرش اعزا، ماتم اعزا، ذکر اعزا بپا ہے، ان بپا کرنے والے ہاتھوں کو تا قائم قیامت قائم و دائم فرما۔ مالک اللہ، میں حقیر کے ذمے جتنے بھی مومنین نے، مومنات نے، دوستوں نے، طلباء، علماء نے جس ذریعے بھی رابطہ کر کے مجھے حقیر کے ذمے دعا لگائی ہے، بی بی کریمہ اہل بیت معصومہ قم کی جوار کی عزت و عظمت کے صدقے، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم اللہ، لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا سرکار وارث خدا صاحب العمر کا جلد ظہور فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔
اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عادت نہیں عبادت سمجھ کے پھر بھی حیدری. باواز بلند صلوات وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین وآلہ طیبین والطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد. السلام علی سیدات الجلیلات المخدومات المظلومات المحرومات. ثم الصلاة والسلام على والحسن المخدوم المظلوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح بعرض كربلاء. وزين العابدين مريضا وباكرا صغيرا وزينب أسيرة من الكوفة والشام. رونے والو شام وہ لفظ جب تیرا چوتھا امام لفظ شام سنتا تھا. کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے، بیٹھے ہوتے تو زمین سے رخسار لگ جاتے. سائل سوال کرتے تھے مولا شام کے لفظ میں کون سی ایسی مصیبت ہے جب لفظ شام آتا ہے آپ کے چہرے پہ زردی چھا ہو جاتی ہے. میرا چوتھا امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رو کے کہتے ہیں سائل تو نے بڑا مشکل سوال مجھ سے پوچھا. کہتا ہے مولا بتائیے جب لفظ شام آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں؟ کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اگر شہید بھی ہو گئے تو آپ کا فخر ہے.
رونے والوں شہادت کے ورثے کا نام مانا تھا، چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہتے سائل تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، کیا بتا شام کے بازار میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے شرابیوں سے بولتی رہی اور سکینہ کے سر پہ چادر نہیں تھی، بازاریوں کے ساتھ درباریوں کے ساتھ بولنا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ شرابی علی کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لوگوں دیکھو یہ زہرا کی بیٹی ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم ربک العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَعَلَكُمْ ذَحَكَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بلندر صلوات۔ مالک کائنات تمام کا چل کے آنا اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ بہت ہی عظیم ذکر ہے محمد و آل محمد کا، جسے بیان کرنے کے لیے زبانیں قاصر ہو جاتی ہیں۔ جتنا بھی شکر ادا کروں مالک کبریا کا بہت کم ہے۔ اتنا کریم خدا ہے جس نے مجھے علی جیسا امام عطا کیا۔ کتنا کریم خدا ہے جس اللہ نے مجھے اس کائنات کی تمام نعمتیں میرے لیے مقرر کر دی۔ وہ عظیم اللہ جو بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتا، کہتا ہے میرا بندہ میں نے تجھے ہر چیز عطا کی ہے، فقط مجھے اللہ کی عبادت کر، سجدے میں آ کر گڑ گرا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے مجھے اللہ سے مغفرت طلب کر۔ کتنا کریم ہے وہ خدا کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرے نیکی انجام نہ دے، مالک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ کتنا غفور الرحیم ہے اللہ رب العزت کی ذات کہ جب اے میرا بندہ تو گناہ کرتا ہے میں پھر بھی تجھے مہلت عطا کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے۔ میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں اے میرے ملائک ابھی اس کا گناہ نہ لکھنا، شاید یہ اپنے گناہ کی تلافی کر لے، شاید ممکن ہے یہ اپنے گناہوں سے روگردانی کر لے اور مجھ اللہ سے معافی طلب کر لے۔ جب انسان مالک کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اس وقت مالک کی کائنات بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے آؤ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، مجھ سے پشیمان ہے، اپنے گناہ پر نادم ہو چکا ہے۔ یہ محرم الحرام کا عشرہ جو چل رہا ہے ہمیں یہ درس کیا دیتا ہے، چونکہ یہ محرم الحرام جو نسبت رکھتا ہے کربلا سے، کربلا والوں سے، جو راہی کربلا بننا چاہتے ہیں، جو حق کے راستے کی شناخت کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو حق کی دلیل ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَعَلَ حَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ کہہ دو کہ حق آشکار ہو کر رہے گا، باطل مٹ کر رہے گا۔ جیسا کہ گزشتہ ایام میں ہم اپنے اس موضوع کو ادامہ سخن دے رہے ہیں، جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ حق خدا کی معرفت ہے، حق حسین کی معرفت کا نام ہے، حق حسین سے عشق کا نام ہے، حق صراط مستقیم کا نام ہے، حق ولایت علی کا نام ہے، حق قرآن کا نام ہے۔
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں جب اپنے ماں کی شکم سے باہر آتا ہے تو جستجو کرنے کی، تلاش کرنے کی، نئی چیزوں کو سیکھنے کی خواہش لے کر اس کائنات میں آتا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے بجائے اس کے کسی عبث چیزوں کی طرف جائے، کسی لادینیت کی طرف جائے، دین کی طرف آ جا۔ اگر دین کو پہچاننا چاہتا ہے، اور دین میں بھی کافی سارے ادیان ہیں، مالک مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں مصیبت میں گھر چکا ہوں، اس کائنات میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، کوئی کہتا ہے میرا دین حق پر، کوئی کہتا ہے میرا دین حق پر، میرا اللہ میں کس کی طرف جاؤں، کس سے رہنمائی حاصل کروں، کس سے ہدایت حاصل کروں، کس سے معلوم کروں، کون مجھے بتائے گا کہ حق ہے کیا؟ تو جیسے کل کے مجلس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حق کی ترویج، حق کی ترغیب، حق کی رہنمائی، حق کی رشد و ہدایت دینے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اس کائنات میں رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور ان تمام نبیوں میں سے عظیم شخصیت جسے ہم مصطفیٰ کہتے ہیں، رحمت للعالمین نبی کہتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ بتانے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم بتانے کے لیے، ہمیں حق بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس حق کی نشاندہی کرتے ہوئے رسول نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اسی حق کے تسلسل کو لے کر آئے تو یہاں پر جب رسول نے فرمایا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، کہ یہ پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ تو پھر جب میں ضرور یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی سماعتوں کی نظر کہ جب رسول نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے تو پھر صرف علی کے ساتھ نہیں فرمایا، کہا حق حسن کے ساتھ بھی ہے، حق حسین کے ساتھ بھی ہے، حق زین العابدین کے ساتھ بھی ہے، حق محمد باقر کے ساتھ بھی ہے، حق جعفر صادق کے ساتھ بھی ہے، حق علی رضا کے ساتھ بھی ہے، حق موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی ہے، حق محمد تقی کے ساتھ بھی ہے، علی نقی کے ساتھ بھی ہے، حسن عسکری کے ساتھ بھی ہے، حق مہدی آخر الزمان کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی وہ حق فقط علی کے ساتھ نہیں ہے، حق حسن کے ساتھ بھی ہے۔ جب حق حسن کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے مسلمان مومنوں کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے، تو یہ ضرور جان لینا چاہیے جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ بھی ناحق اور باطل ہے، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے وہ ناحق اور باطل ہے، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ بھی ناحق اور باطل ہے، جو زین العابدین کے مقابلے میں آ جائے وہ ناحق اور باطل ہے، جو محمد باقر کے مقابلے میں آ جائے وہ ناحق اور ناباطل وہ باطل ہے۔ ہاں جب حق کی شناخت کرنی ہے، حق کو پہچاننا ہے، حق کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کہتا ہے قرآن کی طرف متمسک ہو جا، چونکہ رسول نے فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، حق کے راستے کی ہدایت کرنا مجھے اللہ کا وعدہ ہے۔ یہی تو حق تھا جس کے لیے حسین نے قیام کیا ہے، یہی حق تھا جس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا۔ توجہ ہے نا طلباء؟ یہی حق ہے جس کو بچانے کے لیے حسین نے قیام کیا، باطل کے سامنے ڈٹ گئے، کہا مجھ جیسا تجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حسین نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ اے یزید تیری بیعت نہیں کروں گا، بلکہ نہیں آنے والے زمانے تک، قیامت تک کے لوگوں کو بتایا کہ اے مسلمانوں، اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، وحدہ لا شریک کی گواہی دینے والے لوگوں، اے قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگوں، سن لو، میرے محمد مصطفیٰ نانے نے فرمایا ہے جو حق کے ساتھ ہو، صرف میں حسین یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کردار یزید کا مالک ہو، حسین آج بھی نفی کرتا ہے اور اسے باطل ٹھہراتا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے ہر یزید کو حسین چیلنج دے رہا ہے کہ حسینی بھی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حسین نے ہمیں درس دیا ہے، جب حسین کہہ رہا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا،
مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہاں پر بذات بیعت نہیں تھی بلکہ کردار یزید کے ساتھ حسین کی جنگ تھی. کون حسین؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے، کیونکہ حسین حق کے ساتھ ہے، ان کا بابا حق کے ساتھ، ان کا بھائی حق کے ساتھ، ان کی ماں حق پہ، ان کی اولاد حق پہ، ان کا خاندان حق پہ. کیونکہ اسی حق کے لیے تو اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد اور آل محمد کے نور کو خلق کیا. اور یہی علی کا حق، یہی قرآن کا حق، یہی اہل بیت کا حق، یہی آل محمد کا حق ہی ہمیں لے کر یہاں تک آیا ہے، جس مذہب حقہ کی حقانیت کو تسلیم کر کے آج ہم اپنے مذہب کو، اپنے فقہ کو، اپنے مسلک کو حق گردانتے ہیں. کیا فرمایا رسول نے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین سفینہ نجات ہے، کشتی نجات ہے. تو میں ضرور ذکر کروں گا، تاریخ میں 2 کشتیاں ملتی ہیں. توجہ ہے نا سید محسن صاحب؟ 2 کشتیاں تاریخ نے ذکر کی ہیں، ایک کشتی نوح ہے، ایک کشتی حسین ہے. تو آج ہم نے اس کے اوپر ضرور ذکر کرنا اور اس کو واضح کرنا ہے کہ حسین کی کشتی میں کیا فرق ہے اور نوح نبی کی کشتی میں کیا فرق ہے. تھی وہ بھی نجات کی کشتی ہے، یہ بھی نجات کی کشتی. تو نوح کی کشتی اور حسین کی کشتی میں فرق کیا ہے؟ تو جب نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سو سال جب کشتی کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی، درختوں کو کاٹا، لکڑیوں کو کاٹنے کے بعد تقریباً 900 سال لگ گئے ایک کشتی کو تیار کرتے ہوئے. 900 سال کی محنت کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح نبی نے کہا میرا اللہ میں اب کیا کروں؟ تو اس وقت خالق کائنات کبریا لم یزل مالک کی ذات نے کہا کہ اے نوح نبی جا کر اس کشتی میں جوڑے جوڑے کو سوار کر دے. جو بندہ جو چیز اس کشتی میں سوار ہو جائے گی میں اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ نجات پا جائے گی، وہ اس عذاب سے بچ جائے گی. تو نوح نبی نے پرند کو، چرند کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، تمام کو جوڑے جوڑے نر و مادہ کو اس کشتی میں سوار کیا. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پا گیا نجات. اب رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ جو حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے وہ بھی نجات پا جائے گا. یا رسول اللہ اس حدیث کی مجھے سمجھ نہیں آئی. نوح نبی کی کشتی بھی نجات، پھر حسین کی کشتی بھی نجات. جب نوح نبی کی کشتی موجود تھی نجات لوگوں نے کیوں نہ پائی؟ پھر آپ کو دوبارہ کیوں کہنا پڑا کہ حسین کی کشتی نجات کی کشتی ہے؟ تو میں کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ حسین ہے جو پشت رسول پہ سوار ہو جائے تو رسالت اپنی نماز کو ٹھہرا دیتی ہے. کون رسول؟ یہ وہ رسول جس کی زبان بغیر وحی خدا کے حرکت نہیں کرتی، جس کا قول بھی وحی خدا کے مطابق، جس کا کردار بھی وحی خدا کے مطابق، جس کی گفتگو وحی خدا کے مطابق، جس کا ہر عمل بالکل وحی خدا کے مطابق. کوئی بھی امر، کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی کردار، کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی امر بغیر امر الہی کے رسول انجام نہیں دیتا. جب رسول کے سامنے حسین آتا ہے چلتے چلتے اگر قدم ڈگمگانے رکھتے ہیں تو رسول منبر چھوڑ دیتے، چل کر حسین کو اٹھاتے ہیں، اپنی گودی پر بٹھا کر کبھی رخسار پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی گردن پر بوسے دیتے ہیں، کبھی سینے پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ بوسے دیتے ہیں. رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بچہ تو تھا اٹھ کیوں پڑے؟ اس وقت رسول کہتے ہیں او صحابی بچہ نہ سمجھ، منصب الہی کا وارث ہے حسین، اسے بچہ نہ کہے. کون ہے یہ؟ منصب امامت، منصب الہی کا وارث ہے حسین. حق و باطل کا نام ہے حسین، حیا کا نام ہے حسین، غیرت کا نام ہے حسین، حق کا نام ہے حسین. کون حسین؟
جو رسالت کے سامنے آئے تو رسول چل کر حسین کو اٹھا کر اپنی گودی میں بٹھائیں، جب نماز پڑھے تو پشت رسول پہ حسین سوار ہو جائے تو یا رسول اللہ میرے لیے واضح کیجئے، اس دنیا والوں کو بتانا ہے نوح نبی کی کشتی بھی نجات، حسین کی کشتی بھی نجات، یا رسول اللہ ان دونوں کشتیوں میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ جب نوح نبی کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا، جو حسین کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا، یا رسول اللہ فرق کیا ہے؟ تو رسول فرماتے کہ دنیا والوں سن لو، قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو نوح نبی کی کشتی تھی، جو اس وقت اس میں سوار ہو گیا وہ دنیا کے اس عذاب سے نجات پا گیا، لیکن حسین کی کشتی وہ ہے جو اس میں سوار ہو جائے وہ دنیا میں نجات، آخرت میں شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہ ہے حسین کی کشتی، جو اس میں سوار ہو جائے وہ نور حاصل کر لے گا، وہ علم حاصل کر لے گا، وہ ہدایت حاصل کر لے گا، وہ علم حاصل کر لے گا، وہ صداقت حاصل کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی کشتی حق کی کشتی ہے۔ اسی حق کا پرچار کرنے کے لیے تو حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا کی طرف چلے۔ کربلا صرف مصیبتوں کا نام نہیں ہے، کربلا صرف غربتوں کا نام نہیں ہے، کربلا ایک استقامت کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں استدلال کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں حق کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں حیا و غیرت کا درس دیتی ہے کہ جو اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے، جو اپنے آپ کو علوی کہلواتا ہے، جو اپنے آپ کو جعفری کہلواتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درس کربلا کو دیکھے، عظمت کربلا کو دیکھے کہ حسین نے کن منازل کو طے کیا۔ حسینیت آزادی کا نام ہے، حسین آزادی کا نام ہے، حسین حریت کا نام ہے۔ ہاں، کتنے حر کو آزادی دی، کتنے حر تھے جنہوں نے حسین سے آزادی حاصل کی۔ ہاں، حسینیت یعنی ہر اس شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے انسان کی حریت کا پہلا نام ہے، حر جس نے کربلا میں شہادت حاصل کی ہے۔ حریت کا پہلا نام جو حسین کے ساتھ متمسک ہو گیا اس نے آزادی حاصل کر لی، وہ حسین کا ہو گیا، وہ حسین والا ہو گیا۔ حسین صرف حسین کرنے کے لیے نہیں ہے، حسین ایک مضبوط فکر کا نام ہے، حسین ایک مضبوط سوچ کا نام ہے۔ حسین لفظ حسین یزید والو جیسے کہ منہ پر ایک تماچا ہے۔ ہاں، کیوں آج حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے؟ کربلا سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی ایک ہی ترازو میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حق کے راستے کا پرچار، اس کی ضمانت و حفاظت خدا وحدہ لا شریک نے لی ہے۔ اس کے پرچار کرنے والے وہ ہستیاں موجود ہیں جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کے وجود کو باقی رکھا ہے۔ صرف ایک حسین نہیں ہے، صرف ایک حسین نہیں ہے، اللہ نے ہمیں 11 حسین عطا کیے ہیں۔ حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک امام کا نام نہیں ہے، بلکہ 1 لاکھ 1 کم 24,000 انبیاء کی کل محنت کا مرکز و محور ہے، تو اگر اس کو ایک لفظ میں سمیٹو تو حسین بنتا ہے۔ ہاں، کربلا ہمیں درس دیتی ہے۔ یہ کربلا، جس کربلا کو ہم محرم الحرام میں شروع کرتے ہیں، تو یہ صرف ان 10 دنوں تک محدود نہیں ہے۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کیوں کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ وہ صرف کربلا میں یوم عاشور کے دن حسین نے صرف صدا بلند نہیں کی تھی، بلکہ اس دن سے لے کر قیامت تک کے دن کے لیے ہر اس حسینی کے لیے وہ صدا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے کردار سے حسین کی مدد کرے، کوئی ہے جو اپنے دین کے لیے، جو مصطفیٰ کے دین کے لیے جان دے، کوئی ہے جو دین کی بقا کے لیے اپنی جان دے، کوئی ہے جو دین کے لیے مال خرچ کرے، کوئی ہے جو دین کے لیے قربانی دے، کوئی ہے جو دین کے لیے اولاد کو خرچ کرے۔ وہ صدا آج بھی گونج رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منتقم زہرا ابھی بھی حجاب اللہ میں پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے۔
اس مشن حسین کو سنبھالے ہوئے ہے. جب بھی آئے گا علم حسینی لے کر آئے گا، جب آئے گا مشن حسینی لے کر آئے گا، جب آئے گا فکر حسینی لے کر آئے گا، جب آئے گا سوچ حسینی لے کر آئے گا، اور باطل کے سامنے ایسے ڈٹ جائے گا جیسے حسین یزید کے سامنے ڈٹ گیا اور ہر یزیدی کردار کے سامنے ڈٹ گیا. ہاں، ہمیں کربلا درس دیتی ہے. فضائل بھی سنتے ہیں، ہم مسائب بھی سنتے ہیں، پورا سال سنتے ہیں، لیکن یہ جو دن ہیں، جو 10 دن ہیں عاشورہ کے، یہ عشرہ کے جو 10 دن ہیں، یہ ہمیں درس دیتے ہیں کربلا کا. پھر ہم سے سوال کیا جاتا ہے، جی جناب مولانا صاحبان یہ بتائیں، ہم تو ہزاروں دیگیں خرچ کر دیتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، میرا بچہ پھر بھی نمازی نہیں ہے. تو معصوم فرماتے صرف حسین کی راہ پر خرچ نہ کر، خمس بھی ادا کر، زکوٰۃ بھی ادا کر، حج بھی ادا کر، نماز بھی ادا کر، روزہ بھی رکھ، اور اسے رزق حلال کھلا. پھر وہ تیرا اطاعت گزار بنے گا، پھر وہ تیرا فرما بردار بنے گا، پھر وہ خدا کا فرما بردار بنے گا. اور میرا مومن، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، سکول کی تعلیم دینے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے اپنی زمینیں تک بیچ کر اسے اچھے سکول میں، اچھی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے تو تیار ہے، تجھے کوئی دکھ و تکلیف نہیں ہوتا. لیکن خدا کی راہ میں 10 روپے دینے کے لیے تجھے تکلیف ہو جاتی ہے. کسی طالب علم کی مدد کرنے کے لیے تجھے تانے، پہلے گلے پھر شکوے یاد آتے ہیں. اور راہ حسین میں خرچ کرنے کے بعد کبھی نہ سوچا کر تو کہ تیرا چوتھا امام فرماتا ہے، جب بھی تو حسین کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور جب صدقہ کرتا ہے اور حسین کے نام پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ مال جب تو کسی دوسرے کو دینے لگتا ہے تو پہلے حسین کے ہاتھ میں جاتا ہے، حسین کے ہاتھ سے ہو کر پھر دوسرے کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. تو پھر جب تو حسین کے راہ میں خرچ کرنے لگے تو اس میں خلوص ہونا چاہیے، اس میں سچائی ہونی چاہیے، اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ مولا حسین قبول فرمائے. زہرا کا بیٹا کسی کا احسان نہیں رکھتا، میرا عزیز کسی کا احسان نہیں رکھتا. حسین کسی کے دینے کا محتاج نہیں، کسی کے لنگر کا محتاج نہیں، کسی کے خطیب اچھے پڑھانے کا، کسی اچھے ذاکر کا، کسی اچھے مولوی کا، کسی اچھے قاری کے پڑھانے کا محتاج نہیں ہے. حسین عظمت کا مالک ہے، حسین رفعت کا مالک ہے، حسین بلندیوں کا مالک ہے، حسین معرفت کا نام ہے، حسین علم کا نام ہے. ہاں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کر حسین نے تجھے کیا نہیں دیا، حسین نے تجھے کیا عطا نہیں کیا، اور جسے وابتغوا الیہ وسیلہ سمجھ کر تو ان کے صدقے، ان کا نام لے کر، واسطے دے کر اللہ سے خیرات مانگتا ہے، کبھی ان کا شکریہ بھی ادا کر لیا کر. ہاں، جو تو حسین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے. تیری میری طرح ایک غریب سا آدمی جو اپنی زندگی میں یہ چاہتا تھا کہ میرا اللہ میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں حسین کے راہ میں تقسیم کرتا. ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حسین کے راہ میں کچھ خرچ کروں. حسین تیری زیادہ دیگوں کا محتاج نہیں ہے، تیرے لنگر کا محتاج نہیں ہے، تیرے پیسوں کا، تیری دولت و ثروت کا محتاج نہیں ہے، تیرا خلوص چاہیے حسین کو. ایک بزرگ، ایک ضعیف، جس کی خواہش تھی میں حسین کے لیے فرش عزا بچھاؤں. اب سننا ہے معرفت حسین، سننا ہے. گیا، فرش عزا بچھایا، ٹینٹ لگائے، لنگر پکانے والے کو بلا کے لے کے آیا، کہا یہ چاول ہے، یہ سامان ہے، یہ لکڑیاں ہیں، تم تبرک بناؤ، میں مجلس کراتا ہوں. وہ بانی مجلس، متولی مجلس چلا گیا. اب یہ پکانے والا جیسے سارا سامان تیار ہو گیا تو دیکھا تو ماچس نہیں تھی جس سے آگ جلاتا اور لنگر حسین، تبرک حسین تیار کرتا.
یا اچانک اپنی جیب سے ماچس نکالی، آگ جلائی، لنگر تیار ہو گیا، پک گیا، مجلس عزا ختم ہو گئی، کھانے والے کھا کر چلے گئے، وہ سامان سمیٹ کر چلا گیا، جس نے مجلس کرائی وہ بھی چلا گیا۔ جب یہ پکانے والا اپنے گھر میں پہنچتا ہے نا تو بستر پر پہنچتا ہے، جیسے ہی تکیے پہ سر رکھ کے سونے لگتا ہے، اچانک ہی جیسے غش کھاتا ہے نا تو غش آ گئی، آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی تو دیکھتا ہے کہ زہرا کا بیٹا میرے سامنے آیا بیٹھا ہے۔ صاحب کتاب کہتا ہے، یہ بتانے والا کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی حسین مولا کو دیکھا نا میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا زہرا کا بیٹا میرے سرانے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے سوال کیا ہے زہرا کا بیٹے، مجھ سے کوئی جسارت ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ میرے پاس چل کے آئے ہیں؟ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ ایسی نورانی شخصیت میرے پاس چل کے آئے، حسین میرے پاس چل کے آئے۔ میرے مولا و آقا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، وجہ تو بتائیے کون سا کام میں نے انجام دیا ہے؟ مولا اگر مجھ سے کوئی جسارت ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ قدم بوسی کر کے گر پڑا قدموں پہ، کہتا ہے مولا میں معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت زہرا کے لال نے ہاتھوں سے پکڑ کے بلند کر کے بٹھایا، بستر پہ بٹھا کے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، میں حسین تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپنے لگ گیا، مولا میں اس قابل تو نہیں ہوں، زہرا کا بیٹا حسین، حسن کا بھائی، علی کا بیٹا، میرا شکریہ ادا کرنے۔ حسین مولا کہتے ہیں ہاں، جب تو تبرک پکا رہا تھا نا، جب تو مومنین کے لیے، زہرا کے رونے والوں کے لیے کچھ پکا رہا تھا تو ماچس نہیں تھی، تو نے جو تیلی خرچ کی تھی نا اس میں خلوص اتنا تھا، میں حسین چل کر اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کجا ماچس کی تیلی، کجا آگ جلانے کا سبب، اور حسین زہرا کا بیٹا شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ اور میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، کبھی بھی حسین کے راہ میں خرچ کر کے کبھی پچھتانے کی کوشش نہ کرنا، یہ وہ حسین ہے جو کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ جتنا ہو سکے حسین کی راہ میں ضرور خرچ کیا کر۔ حسین تمام مشکلات کے حل کا نام ہے۔ زہرا کا بیٹا کہتا ہے کہ جب تجھے کوئی پریشانی ہو ایک دفعہ آ تو صحیح میری زری کو چوم کے تو دیکھ، اگر تیری بیماری نہ دور کر دوں مجھے حسین نہ کہنا، اگر تیرے پاس اولاد نہ ہو مجھ حسین کے پاس آ کر مجھے وسیلہ قرار دے کر اللہ سے مانگ، اگر میں تجھے اولاد عطا نہ کروں پھر کہنا، اگر تیرے رزق میں تنگی ہے مجھ حسین سے مانگ کے تو دیکھ، اگر میں عطا نہ کروں مجھے زہرا کا بیٹا نہ کہنا۔ لیکن مانگنا چاہیے ہمیں، ہم نے کیسے مانگنا ہے، کیسے اس حق کو پہچان سکیں گے، کیسے ہمیں معرفت حاصل ہوگی؟ تب جب ہم ان کے پیروکار بنیں گے، ان کے حکم کی اطاعت کریں گے، تب ہم ان کے ماننے والے ہوں گے۔ اپنے آپ کو ایسے شیعہ نہ کہلوا، میں علی کا شیعہ، میں حسین کا شیعہ، میں حسینی ہوں، میں علوی ہوں، میں جعفری ہوں۔ اپنے کردار کے اندر کچھ تبدیلی لے کر آ۔ حسین تبدیلی کا نام ہے، حسین تغیر کا نام ہے، حسین تدبر کا نام ہے، تفکر کا نام ہے، تحول کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے۔ جس کے اندر حسین بستا ہو، آیت اللہ کاشانی فرماتے جس دل میں حسین کو رکھتا ہے پھر اس دل میں کبھی نجاست نہ آنے دے، اس دل کو پاکیزہ رکھ۔ جس فکر میں حسین آتا ہے اس فکر کو پاکیزہ رکھ، جس زبان پر حسین آتا ہے اس زبان کو پاک رکھ۔ جس تیرے ہر اعضاء میں جب بھی تو کوئی کام انجام دینے لگتا ہے تو پھر دیکھا کر کے تو حسین کا ماننے والا ہے۔ حسین آزادی کا نام ہے، حسین حریت کا نام ہے، حسین تبدیلی کا نام ہے۔ کیسی تبدیلی؟ وہ حر جس نے حسین کے قافلے کو روکا، جس نے حسین کے سواری کی لجام میں ہاتھ ڈالی،
اتنی سرکشی کی، اتنی ظلم کی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں تو یوں کہوں گا، اور مورخین بھی کہتے ہیں کہ شاید اگر حر حسین کی سواری کو نہ روکتا تو شاید کربلا میں اتنے مصائب مظالم نہ ڈھائے جاتے۔ لیکن پھر بھی جب حر نے حسین کی لجام، اب سمجھنا یہاں پہ کہ معرفت کیسے حاصل کی اس نے، حسین کے حق کو کیسے پہچانا اور حسین کے ساتھ کیسے متمسک ہو گیا۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام توڑے اور عمرے کو ادا کر کے جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام چلے عراق کی سرزمین کی طرف، جب عراق کی طرف روانہ ہوئے تو ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر اپنے کاروان والوں کو کہا کہ اب یہاں پر ٹھہراؤ کر رہے ہو، پڑاؤ ڈال رہے ہو، جتنا پانی چاہتے ہو بھر لو اور جتنا پانی لے سکتے ہو لے لو۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی نا جس وجہ سے حسین نے کہا جتنا زیادہ پانی لے سکتے ہو لے لو، جتنا پانی جمع کر سکتے ہو کر لو۔ اب دیکھنا یہ نقطہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ حسین حریت کا نام ہے، حسین آزادی کا نام ہے، حسین تبدیلی کا نام ہے، حسین انقلاب کا نام ہے، حسین علم کا نام ہے، حسین حق کا نام ہے۔ جب پانی بھر لیا، کہا مولا پانی بھر لیا، جتنا اٹھا سکتے تھے، جتنا لے سکتے تھے، جتنا بھر سکتے تھے مولا اٹھا لیا ہے۔ مولا چلنا شروع کر دیا۔ جب کاروان حسینی چلا، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب راستے میں پہنچے تو حر آ گیا، کہا اے حسین رک جاؤ۔ زہرا کا بیٹا کہتے ہیں اے حر، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن اہل کوفہ نے مجھے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے تھے؟ کیا تم اپنے ان لکھے گئے ہزاروں خطوط سے روگردان ہو گئے ہو؟ کہا مولا میں نہیں جانتا۔ ابن زیاد کا حکم ہے جب تک میں آپ کو اس کے دربار تک نہ لے جاؤں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب حسین کو دیکھنا ہے کہ حسین نے جب حریت کو حر بنانا تھا، جب آزادی کو آزاد کرنا تھا، جو شیطانیت کے چنگل میں پھنس چکا تھا، جو حسینی بننا چاہتا تھا، اس کے لیے راستہ کیسے ہموار کیا۔ اسی لیے تو مالک کہتے ہیں جب تک انسان اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے مالک اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، جب تک تو اپنے ایمان کو تبدیل نہیں کرے گا، جب تک اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرے گا، اتھینٹک نہیں بنائے گا، اس وقت تک خدا بھی تجھے ہدایت عطا نہیں کرے گا جب تک تو ہدایت چاہنے کے قابل اور ہدایت پانے کے قابل نہ بن جائے۔ کتنا شقی اور کتنا سخت دل تھا جس نے حسین کی سواری کی لجام میں ہاتھ ڈالی۔ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، کل نبیوں کی مرکز، نبوت کا مرکز و محور شخصیت تھی حسین۔ زہرا کا بیٹا تھا حسین، علی کا بیٹا تھا حسین، حسن کا بھائی تھا حسین، رسالت کی گود میں پرورش پالنے والی شخصیت تھی حسین۔ اس کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ جب حسین علیہ السلام کی سواری کی لجام میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت زہرا کے بیٹے نے کہا اے حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو اس وقت تیش میں آیا حر، جلال میں آیا، غیرت ابھار کھانے لگ گئی۔ کہتا ہے حسین اگر تیری جگہ عرب کا کوئی بھی بہادر بندہ ہوتا تو جب وہ میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن حسین میں کیا کروں، تو سیدہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، تو زہرا کا بیٹا ہے، میں تیرا نام کیسے لوں؟ یہ تھا عشق زہرا، یہ تھا محبت زہرا، یہ تھی مودت زہرا، جس عشق زہرا نے اس کے دل کے اندر چنگاری ڈال دی تھی۔ اے حسین میں تیری ماں کا نام کیسے لوں؟ تو زہرا کا بیٹا ہے۔ اگر عرب کا کوئی بندہ میری ماں کا نام لیتا میں بدلے میں اس کی ماں کا نام مجمع عام میں لیتا۔ اب لجام میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگے کاروان حسینی۔ چلتے چلتے عزاداروں ایک ایسی جگہ آئی
جہاں پر حسین کی سواری رک گئی، جیسے ہی سواری رکی نا تو زہرا کے بیٹے نے اپنی سواری کو دوبارہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کی۔ گھوڑا آگے ایک قدم پہ نہیں اٹھا رہا تھا، راستہ بدل کے پھر آگے جانے لگے، تب بھی گھوڑا نہیں چل رہا تھا۔ اب یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، اور مولا حسین علیہ السلام لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، یہ وہ سرزمین ہے جس کی عظمت حیوان بھی جانتے ہیں، جس کی غربت حیوان بھی جانتے ہیں۔ جب گھوڑا رک گیا نا تو اپنے قدم بڑھانے نہیں لگا، تو اس وقت میرے کریم مولا نے سوال کیا، ذرا بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا شدہ فرات۔ کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا گیا نینوا۔ پھر پوچھا کوئی اور نام ہے؟ اب میں یہاں کہنے لگا ہوں کہ شاید وہ کہنے والا یہ لفظ ادا نہ کرتا، اس نے کہا ہاں اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کربلا کا لفظ ادا کرنا تھا۔ زہرا کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہتے یہی سرزمین ہے جہاں پر اکبر کے بازو قلم ہوں گے، یہی سرزمین ہے جہاں پر قاسم کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہی سرزمین ہے جہاں پر میرے اصغر کو تیر سے شہید کیا جائے گا۔ او آزاداران مظلوم کربلا، اس وقت مولا کہتے یہی سرزمین ہے جہاں پر زینب کبریٰ کی چادر چھینی جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر! زہرا کے بیٹے نے کہا یہیں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، یہی سرزمین ہے جہاں پر ہم نے رکنا ہے۔ خیام حسینی لگائے جانے لگے۔ اب ہور اپنے خیمے کی طرف گیا۔ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے ان مصیبتوں کا ذکر کیا نا کہ یہی سرزمین تھی جہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہی سرزمین تھی جہاں پر میرا قاسم مارا جائے گا، اور یہی سرزمین ہے جہاں پر میرا غازی مارا جائے گا، تو حسین کے ان کلمات کو سن کر ہر کے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوئی۔ دوڑتے ہوئے عمر سعد کے پاس گیا، کہتا ہے عمر سعد کیا تجھے لگتا ہے کہ آج ہی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں آج ہی جنگ ہوگی۔ صرف جنگ اس طرح کی نہیں ہوگی بلکہ اس نوبت کی ہوگی کہ سر بھی کٹ جائیں گے، ہاتھ بھی کٹ جائیں گے، پیر بھی کٹ جائیں گے، اس طرح کی جنگ ہوگی۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، بس مصیبت کے نزدیک آ گئے۔ اب ہور چلتے چلتے اپنے خیمے کے اندر آیا۔ اب وہ معرفت آ چکی تھی ہور کے اندر، وہ دل میں تڑپ آ چکی تھی، وہ عشق زہرا کی چنگاری اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جو ہور کو حریت کا پہلا ہور ثابت کرنے کے لیے آمادہ و تیار تھی۔ اور میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، اپنے کردار کو اس طرح سے بنا، ہور آج سے لے کر اس کربلا سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا گیا کہ جتنا بھی بندہ ظالم و شقی ہو، جب ان کے دروازے پر آ جائے تو پھر بخشش مل جاتی ہے۔ اب ہور کو یزیدی کاروان سے باہر نکالا جانے لگا، چونکہ روانگی کربلا تھی، استقبال محرم تھا۔ آج جناب ہور کی مصیبت کے دو جملے۔ جناب ہور کو یزیدی کاروان سے نکالا جانے لگا۔ جناب ہور سے ان کے بیٹے علی نے پوچھا بابا یہاں سے نکل جانے کا مقصد؟ کہا حسین۔ پھر بھائی نے پوچھا اے ہور یہاں سے نکالے جانے کی وجہ اور مقصد کیا ہے؟ کہا حسین۔ اب ہور اپنے بیٹے اپنے بھائیوں کو لے کر ایک چھوٹا سا کارواں بنا کر چلا، کاروان حسینی، حسین کے راستے پر گامزن ہو کر۔ اب ندامت و پشیمانی کے آنسو ہور کی آنکھوں سے جاری ہیں۔ کاش میں یہ قدم نہ اٹھاتا کہ علی کی بیٹیاں اتنی مصیبتوں میں گھر جاتی۔ رونے والوں عزاداروں، اور اپنے کاروان کے ساتھ چلتے چلتے حسین کے قریب آیا۔
رو کے کہتا ہے زہرا کا بیٹا مجھے یہ بتا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا میری بخشش ہے، کیا میں بخشش کے قابل ہوں یا نہیں؟ رونے والوں عزاداران مظلوم کربلا قیامت کا منظر تھا۔ زہرا کے بیٹے نے حور کو کہا حور آ مجھے حسین کے سینے سے لگ جا۔ رونے والوں حسین کے سینے سے اور لگا اور رو رو کر حالت غیر ہو گئی۔ رو کے کہتے زہرا کا بیٹا مجھے اجازت دے میں خیمہ حسینی میں جا کر بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں نے بیویوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ رونے والا بہت اصرار کرنے کے بعد زہرا کے بیٹے نے اور کو اجازت دی جاؤ بیویوں سے معافی مانگ لے۔ رونے والوں اور چلتے چلتے خیمہ گائے حسینی کے قریب آیا، رو کے کہتا ہے بیویوں میری دو گزارشیں ہیں اور میری دو درخواستیں ہیں، مجھے ان دو درخواستوں کے اوپر بخشش چاہیے۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، بیبیاں کہتی ہیں اور بتاؤ کون سی عرض ہے؟ رونے والوں اور کہتا ہے بیبیوں میری پہلی درخواست یہ ہے اور مجھے مغفرت کے قابل سمجھے تو مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے کاروان کو روکا۔ رونے والوں بیویوں نے کہا اور تیری یہ درخواست تیری یہ عرض بھی قابل قبول ہے۔ رونے والوں اور رونے لگ گیا، رو رو کے کہتا ہے بیویوں میری دوسری عرض یہ ہے اور میرے گزر جانے کے بعد جب روز محشر ہو اس وقت آپ تمام بیویاں زہرا سے میری شکایت مت کرنا کہ میں نے آپ کے کاروان کو روکا ہے۔ رونے والوں اس وقت اور کا یہ لفظ ادا کرنا تھا کہ محشر کے دن زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، جیسے ہی اور نے کہا کہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا اس وقت خیمہ گائے حسینی میں قرآن بپا ہوا۔ کوئی بی کہتی تھی واہ محمد، کوئی بی کہتی تھی واہ حجاب، کوئی بی کہتی تھی واہ مصیبت۔ رونے والا قیامت کا منظر تھا، اور کو پہلے اجازت ملی اس وقت مصطفیٰ کے کلمے کو بچانے کے لیے اور روانہ ہوا میدان کربلا۔ بہت خوبصورت جنگ کر رہا تھا، واپس آیا اپنے بیٹے کو کہتا ہے جا تو بھی مصطفیٰ کا کلمہ بچا، میں بھی دیکھوں بیٹوں کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے۔ رونے والوں جیسے ہی اور کا بیٹا میدان کربلا پہنچا، قیامت کا منظر تھا، جیسے ہی کمینے نے اور کے بیٹے کو شہید کیا اور دوڑتے ہوئے قافلے کو چیرتے ہوئے بیٹے کی لاش پہ پہنچنے لگا۔ رونے والا قیامت کا منظر تھا، جیسے ہی اور اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا، مر جاتا جملہ میں نہ پڑھتا، صاحب کتاب نے کہا جیسے ہی اور بیٹے کی لاش پہ پہنچا کیا دیکھتا ہے زہرا کا بیٹا اور کے بیٹے کا سر اپنی جھولی میں رکھا ہوا ہے، اور کسی وقت اور کے بیٹے کی داڑھی پہ بوسے دیتا ہے، کبھی حسین اور کے سینے کے اوپر اور کے بیٹے کے سینے کے اوپر سے دیتا ہے۔ جیسے یہ اور یہ منظر دیکھتا ہے رو کے کہتا ہے زہرا کا بیٹا اور مجھے بتا یہ عالم کیسا ہے، اور زہرا کا بیٹا تو میرے بیٹے کی لاش پہ کیوں آیا؟ رو کے حسین کہتا ہے میں بیٹے کی جدائی کے درد کو سمجھتا ہوں، اور حسین جانتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا چلا جائے وہ جوان بیٹے کی لاش
لاش اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. اور میں کہتا ہوں زہرا کا بیٹا آئے اور حسین کا ماننے والا، اور جب تیرا بیٹا اس دنیا سے جانے لگا اور تیرے بیٹے کی لاش اٹھانے والا حسین موجود تھا. اور میں قربان جاؤں عصر عاشور جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی اور حسین کے اکبر کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. حسین اکبر کی لاش پہ پہنچا، کہتا ہے اکبر میرے ساتھ بول، اور میری داڑھی سفید ہو گئی. کہتا ہے اکبر میرے ساتھ بول، اور مجھے دن میں رات نظر آتی ہے. کہتا ہے اکبر میرے ساتھ بول، اور میں نے تیرا لاشا خیمہ گاہ میں لے جانا ہے. رونے والوں عجیب منظر تھا. میں کہتا ہوں اور تیرے بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا، لیکن اکبر کی لاش حسین نے کیسے اٹھائی؟ صاحب کتاب کہتا ہے جب اکبر کا لاشا اٹھانے لگا اور حسین زمین پہ گر جاتا اور پھر اکبر کی لاش اٹھاتا. زینب کہتی ہے بھائی اکبر کا لاشا لیا، میں نے آخری دیدار کرنا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم ارزقنا وشفاة الحسین یوم الورود فی الدنیا والآخرہ انکا علی کل شیء قدیر. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج. مالک اللہ اس مجلس عزا کا ثواب جتنے بھی حاضرین ہیں جن کی آنکھیں نم ہوئی اور جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں سامعین ہیں مومنین ہیں، مالک اس مجلس عزا کا ثواب جتنے بھی حاضرین ہیں ان تمام کے مرحومین اور جتنے بھی بانیان مجلس ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے ان مجالس عزا اور عشاء محرم الحرام کا انعقاد کیا ہے، مالک ان کے مرحومین اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور بالخصوص سید بلال حسین نقوی، سید رسول بخش شاہ ولد غریب شاہ، عزیز بی بی طاہرہ کلثوم، نجمہ بی بی، سید عرفان حسین اور جتنے بھی نقوی خاندان کے مرحومین ہیں اور حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور مجھ حقیر کے جتنے بھی دوستان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جتنے بھی علماء طلباء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بالخصوص سادات غیر سادات مومنین حاضرین جتنے بھی سننے والے ناظرین مومنین ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی اور مجلس عزا کا انعقاد کیا، ان کے مرحومین کو احسان فرما. مالک ان کے تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما. مالک تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ، جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا صدقہ، اکبر کو برچھی لگنے کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا صدقہ، جناب زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، آل محمد کا عظیم خالق میرے والدین مریض ہے، مالک انہیں صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما. مالک میرے والدین کو طول عمر صحت تندرستی عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں تمام کے والدین زندہ ہیں، جن کے والد مالک ان کی زندگیوں کو دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. مالک اللہ جناب سیدہ زہرا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں ناظرین ہیں مالک اللہ جس ذریعے جس توسط بھی ذکر محمد و آل محمد سن رہے ہیں، مالک ان کا سننا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرما. مالک وقت موت جناب سیدہ زہرا کی شفاعت نصیب فرما. مالک اللہ زندگی میں اگر ہمارے نصیب میں قرار فرمایا تو سرکار صاحب العمر کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے راستے پر کامزن فرما، صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما. حاضرین میں حقیر سمیت مالک تمام کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بی بی کریمہ اہل بیت کے جوار میں بیٹھ کر تجھ سے سوالی ہو کے سوال کرتے ہیں، مالک ظفر اقبال صاحب کی بیٹی بیمار ہے، مالک اسے صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما. توقیر صاحب کے والدین مالک اللہ انہیں
ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق جو دعائیں بتانے کے لیے ذمہ لگانے کے لیے دل میں ہیں میرے والک، علیم بذات صدور ہے، سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بہتر جانتا ہے، اکبر کی بے موسمی خواہش کا صدقہ ان تمام خواہشات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے طلباء یہاں پہ بیٹھے ہیں، زحمت کرتے ہیں، کوشش کاوش کرتے ہیں، جو بھی محنت کرتے ہیں، مالک ان کا بیٹھنا سننا زحمت تمام اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرما۔ کریم اللہ جو بھی لنگر نیاز تبرک اہتمام جو بھی کیا گیا، جو بھی زحمت طلباء کرتے ہیں، جس حوالے سے جس توسط سے جتنی بساط کے مطابق مالک اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرما۔ کریم اللہ آل محمد کا عظیم خالق جتنی بھی مومنین نے، مومنات نے، خاران نے، دوستوں نے مالک جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں، بی بی رباب کی جھولی کے صدقے مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمیں کربلا معلی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کو آباد فرما، ملک پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، جہاں جہاں بھی مجلس عزا، ذکر عزا، فرش عزا بپا ہے بپا کرنے والے ہاتھوں کو تا قیامت آباد و شاد فرما، دشمنان شیعہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مراج عظام بزرگان علماء طلباء ذاکرین واعظین خطباء شعراء مالک اللہ جہاں جہاں بھی اپنی بساط کے مطابق ذکر محمد و آل محمد میں مشغول ہے، تمام کی زندگیوں کو دراز فرما۔ مالک اللہ تیری عزت و عظمت کے صدقے مالک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت واسعہ کے صدقے جوار کریم اہل بیت کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل